الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ کی فضیلت کو جانیں گے، قرآن میں اور حدیث میں زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے ہم آج کی گفتگو میں یہ بھی جانیں گے کہ زکوٰۃ دینے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اسی گفتگو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کو کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں چند مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو زکوٰۃ گویا کہ ہمیں ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح رب نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طرح رب نے ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور جا بجا رب تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم بھی ارشاد فرمایا، جس سے یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، یعنی دونوں کی مقبولیت ایک دوسرے پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی، تو اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوگی۔ یہ تو قرآن پاک سے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کری۔ اسی طرح حدیث طیبہ میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سوال کیا یعنی صحابی رسول نے ایک شخص کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنی گفتگو میں خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کے مال کا ہر قسم کا شر ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں سے ہر قسم کا شر ختم ہو جائے، ہر قسم کے نقصانات سے وہ بچ جائے، کسی بھی قسم کی کوئی خطرے کی گھنٹی اس پر لاحق نہ ہو، اس کا مال محفوظ رہے، مال کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کو پاک کرو اور مال سے شر کو دور کر لو۔ قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی ملک سے نکل جائے، یعنی آپ اس مال سے پھر فائدہ حاصل نہ کر سکیں اور اللہ کی راہ میں اس مال کو دے دیں۔ یہ زکوٰۃ کی مختصر سی تعریف آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طرح
آگے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ارشاد فرمایا وہ پانچ قسم کے مال کو بیان فرمایا ہے۔ اب وہ کیا ہے زکوٰۃ؟ سب سے پہلے کس پر فرض ہے وہ بتایا کہ زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پہلے شرائط بیان کر دیں، عاقل ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 مسلمان ہو، نمبر 4 آگے بیان کر دیا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس میں کس پر فرض ہے اب وہ شرائط بیان کی جا رہی ہیں۔ اب وہ 5 قسم کی شرائط ہیں۔ نمبر 1 مالی کے نصاب ہو، نمبر 2 نصاب کا مال اس کے پاس موجود ہو، نمبر 3 نصاب کا مال اس کے روزمرہ زندگی کی ضروریات سے زیادہ ہو، نمبر 4 یہ نصاب قرض سے بھی فارغ ہو یعنی خالی ہو، اس شخص پر اگر کوئی قرض ہے تو قرض نکال کر بقیہ مال نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں، نمبر 5 اس مال پر کہ جس پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ یعنی یہ 5 شرائطیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ جب 5 شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہوگی، مرد و عورت پر فرض ہوگی ورنہ نہیں۔ اس کے بعد آگے پھر ایک اس میں بات بیان کی گئی تھی کہ مالی کے نصاب ہو۔ اب مالی کے نصاب کسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس نمبر 1 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو یا پھر اتنی ہی مالیت کی رقم اس کے پاس موجود ہو۔ اب وہ رقم چاہے کیش کی صورت میں ہو، پرائز بونڈ کی صورت میں ہو یا کسی بھی ملک کی کرنسی کی صورت میں ہو یا پے آرڈر وغیرہ کی صورت میں ہو یا اتنی ہی مالیت کا اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، تو ان سب صورتوں میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نصاب پیچھے بات آئی تھی کہ مالی کے نصاب، یہ اس کی تعریف میں یہ ساری چیزیں بتا دی۔ تو اگر تو یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال کون کون سے ہیں، یعنی کن کن مالوں پر زکوٰۃ بنے گی، تو اس کے حوالے سے بیان کیا۔ نمبر 1 سونا ہو، نمبر 2 چاندی ہو، نمبر 3 کرنسی نوٹ ہو، پرائز بونڈ یا پے آرڈر یا کسی بھی صورت میں ان کے پاس کرنسی ہو، نمبر 4 مال تجارت ان کے پاس ہو، تو ان سب یہ مال یہ زکوٰۃ کے اموال ہیں۔ تو اگر یہ نصاب تک پہنچتے ہیں تو یہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ زکوٰۃ کے 4 مال انہوں نے شریعت نے بیان کیے ہیں، یہ 4 مال اس کے پاس ہیں یا کوئی بھی ان میں سے ایک مال بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ تو باتیں چند ایک میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات و جوابات کی صورت میں بیان کر دی کہ زکوٰۃ دینی ہوگی، کتنی دینی ہوگی، کتنی پر بنے گی، زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ سارے بیان کر دیں۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے گی، زکوٰۃ کا مصارف کون ہے زکوٰۃ کے، تو قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کے مصارف 7 بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 غلام، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن سبیل اللہ۔ فقیر یعنی وہی ہوگا جس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے جو نصاب تک پہنچے، وہ فقیر ہے۔ مسکین بھی اسے ہی کہیں گے۔
مسکین فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو لیکن شرعی نصاب سے کم ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی وہ محتاج ہو۔ اسی طرح آگے بات آئی ہے عامل کی، تو عامل اسے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے حساب کرنے والے جو لوگ رکھے جاتے ہیں تو ان کو بھی اس مال سے زکوٰۃ کے مال میں سے جو تنخواہ وغیرہ حساب دیا جاتا ہے اسے عامل کہیں گے۔ اس کے بعد رقاب کا ذکر کیا، اس سے مراد ہے غلام۔ اب تو غلاموں کا دور ہے نہیں، لیکن بے گناہ قیدی ہے اس کو چھڑوانے کے لیے۔ اس کے بعد غارم آیا تھا، غارم سے مراد یہ ہے کہ جو اتنا زیادہ مقروض ہو جس کے پاس قرض اتارنے کی طاقت بھی نہ ہو اور نہ کوئی اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے قرض کو اتار سکے، تو ایسے شخص کو غارم کہتے ہیں، وہ بھی مصارف زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کرا ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، طالب علم ہو، اس طرح خدمت خلق کی فاؤنڈیشن وغیرہ۔ اچھا، آخری چیز بیان کی ابن سبیل، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا مسافر جس کے پاس حالت سفر میں کچھ بھی مال نہ رہا ہو، اگرچہ اپنے وطن میں امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر کی حالت میں وہ بالکل خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ چند مسائل آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر مکمل اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زکوٰۃ کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اموال کی زکوٰۃ صحیح معنوں میں مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اس میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کو دیکھیں، اگر وہ مستحق ہے تو اپنی زکوٰۃ کا مال اس تک پہنچائے، سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے آس پڑوس اہل محلہ میں دیکھیں کہ اگر کوئی اس چیز کا مستحق ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس تک پہنچائے۔ تیسری چیز پھر یہ ہے کہ ادارے ہوتے ہیں، دینی اداروں میں رابطہ کر کے اپنی زکوٰۃ کو ان تک پہنچائے، لیکن اداروں تاکہ وہ آپ کے مال کو صحیح معنوں میں صحیح جگہ پر خرچ کر سکے۔ یہ تو ساری چیزیں زکوٰۃ کی فضیلت بیان کر دی، زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ اچھا، جو آگے اس کے بارے میں بتایا کہ جو زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کا حکم بیان کر دیا گیا، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی وہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو اس کے بارے میں شریعت نے کیا ارشاد فرمایا آئے جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری چند باتیں آپ کے سامنے وہ یہ ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے رسول کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، اسی طرح دین کا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے، مال کے نقصانات کا خدشہ نہیں رہتا، مال چوری ہونے ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں، اور اسی طرح نقصانات بھی ہیں، جو ادا نہیں کرے گا اس کو کیا نقصان اٹھانے پڑیں گے تو وہ بھی جان لیتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے بھی چند نقصانات بیان کیے ہیں، جس میں سے زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال لوہا بن کر دوزخ کی آگ میں تپا کر اس شخص کو پہنایا جائے گا۔ نمبر 2، بے زکوٰۃ والا مال جس مال میں ملے گا اسے بھی تباہ کر دے گا۔ 3، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ نہ دینے والا لالچی کنجوس کہلائے گا،
اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں، انہی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اللہ مجھے بھی اس پر مکمل اترنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات بھی صاحب نصاب ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ان کو مکمل طور پر حساب لگا کر اس رب تعالیٰ کے اس حکم کو بخوشی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔